پھر صبح کیا ہنسی ہے سما دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید. ہم اس وقت اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں اور وہ ہے شب معراج. میں بات کروں گی شب معراج کی. ایک محبوب کی ملاقات اس رب کائنات کے ساتھ جو خود نور ہے. اس نور کی ملاقات نور کے ساتھ، اس کے نور سے نور منور ہوا. شب معراج آج کی رات، خدا اور محبوب کی ملاقات آج کی رات. خدا نے اپنے پیارے کو تحفے دیے آج کی رات. آج کی رات سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صاحب تاج لولاک امام جماعت انبیاء تاجدار دو عالم سید جہاں رسول کونین رحمت للعالمین حضور نبی کریم نے دیدار حق کیا. پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ. تب ملائکہ نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ. آج ہم بیان کر رہے ہیں شب معراج. میری اوقات نہیں کہ میں اس رحمت للعالمین کا ذکر کر سکوں، اور ذکر کے لیے میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ، اچھا ذکر کی بات ہو رہی ہے، شب معراج کی بات ہو رہی ہے، میں کہتی ہوں کتنی اعزاز کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب کو، اس جو سب کو، جو نبی کو محبوب سمجھتا ہے، اس سے ملاقات کی بات ہے. یہ سفر 7 آسمانوں کا نہیں، تمام انبیاء کرام کی ملاقات کا نہیں. یہ ملاقات ایسی کہ جب کوئی کسی کو موقع دیتا ہے نا کہ آؤ مجھ سے مانگو، یہ چاہت اللہ کی ہے. جبرائیل کے ذریعے گئے اور کہا کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اعزاز بہت بڑا، یہ تاج بہت بڑا. بندہ کہتا اب تو میں اتنا کچھ مانگوں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے بلا رہا ہے، اور یہ مہمان کا ایک نیوتا ملا کہ آؤ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یہ آسان، یہ لفظ میرے پاس آ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ میں ادا کیسے کروں. اور یہ سفر جو برق رفتار ہوتا ہے، یہ کہنا آسان ہے، جو شاید ہزاروں سال ہم کوشش بھی کریں. ابھی بھی لوگ چاند پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اتنے دنوں بعد جی یہ وہ، ابھی بھی آسمان پہ آسمان تہ بتے تہ بتے تہ بتے، اتنی تہ ہیں. زمین کی کھدائی کرو تو تہ بتے کہاں چلی جاتی ہیں. کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے ابھی تک سرحد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز کی بات، اللہ سے ملاقات یا ذکر کریں گے ہم. میں اپنے لفظوں کو تھوڑا سم اپ کر کے یا ختم کروں گی، کیونکہ یہ نبی کا ذکر، اور ہمیں کوئی، میں وہیں سے بات آپ کے ساتھ جوڑوں گی کہ کوئی آپ کو کہے کہ کیا چاہیے تجھے، تو ہم اپنے اندر جتنا کچھ ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ مانگ سکتے تھے، بی بی فاطمہ کے لیے، امام حسن حسین کے لیے، علی کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں امتی 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 بسا تھا. بخشش کا سامان لے آئے، نماز لے آئے، روزہ لے آئے، شفاعت لے آئے. وہ کس کے لیے لائے؟ ہمارے لیے. شب معراج کی بات کروں گی. ناظرین، میرے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور بڑوں کی محبت اور بچوں کی محبت آج ہم ذکر کریں گے. گڈ مارننگ وے سبھی میں وینس انٹرٹینمنٹ پر اسپیشل ٹرانسمیشن شب معراج. میرے ساتھ یہاں مہمان تشریف رکھتے ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہاں تشریف میرے مارننگ شو کا حصہ بنے. مفتی عطا الرحمان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سرکار، آپ یہاں تشریف لائیں. جزاکم اللہ.
اور شب معراج کا ذکر انہی سے ہم ضرور سنیں گے. میرے پاس تو الفاظ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اس محبوب کا ذکر شب معراج کے لیے طویل کر سکوں. ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں نعت خواں, اور میں کہوں گی کہ ان کے لیے دعا کریں آپ. حافظ سید فرحان قادری. السلام علیکم. جی وعلیکم فرحان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور بے شک آپ کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, لیکن دل کی روح نبی سے محبت کا اظہار کرے گی. اور جی آگے چلیں گے ہمارے ساتھ. یہ کہوں گی ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہمیشہ حصہ رہے. بڑی میں نے نبی کا ذکر کیا, مولا علی کا ذکر کیا. ہمیشہ یہ کم سن اور ننھے خوبصورت انداز ہے ان کا. تو یہاں پر ہے میرے ساتھ, میں کہوں گی بڑے پیارا لفظ ہے, جونیئر اسکالر, اور یہ ہے ہمارے ساتھ سید وہاج زیدی. جی دوبارہ کہیے گا. ینگ اسکالر. اچھا جی, ینگ اسکالر سید وہاج زیدی. السلام علیکم. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں سبیبہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اتنے خوبصورت, میں کہتی ہوں جب بھی میں کسی خاص ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتی ہوں تو بڑوں کے ساتھ میں ہمیشہ سید وہاج کو رکھتی ہوں. یہ بڑے خوبصورت انداز میں اسلامی اور دینی گفتگو بڑے پیار سے کرتے ہیں, اور یہ صرف اس لیے کہ بچوں میں بھی یہ خوبصورتی پیدا ہو جائے. آگے ہمارے ساتھ بڑی پیاری سی بچی موجود ہیں, اور یہ نعت خواں ہیں, وہ ہیں ماہنور احمد صاحبہ. السلام علیکم. شہزادی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اوکے. اچھا جی, ہم بات کریں شب معراج کا ذکر, اور میرے ساتھ ینگ اسلامی اسکالر. میں چاہتی ہوں آج ہم ابتدا ایک ایسے بچے سے جو دین کی معلومات کا ایک سمندر ہے, تو میں ابتدا کروں گی, بسم اللہ کرواؤں گی سید وہاج زیدی سے. بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو روز بعثت تمام آل محمد کے چاہنے والوں کو مبارک ہو. دیکھیں ویسے تو خیر نبی ماں کے آغوش میں بھی نبی ہوتا ہے, لیکن یہ وہ روز ہے کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے کوہ ابو قبیس پہ جا کر, کہ جب رسول خدا اس چوٹی پر گئے تو آپ نے وہاں جا کر تمام کفار کو جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو پھر نبی نے اعلان نبوت کیا. اور دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ جو سب سے بلند مقام ہے مکے کا. یہاں پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ پورا مکہ دیکھتا ہے. نبی یہاں کھڑے ہوئے اور نبی نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم سب مانو گے؟ سب نے کہا کہ جی ہم مانیں گے, کیونکہ آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں. کفار گواہی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سچے ہیں. تو پھر نبی نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. اور پھر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اور دوسری مبارک بات میں شب معراج کی دیتا ہوں. یہ ایک عبادتوں والی شب ہے. یہ وہ شب ہے کہ جب جبریل اللہ کے حبیب کو اللہ سے ملانے کے لیے لے کے گئے. جبریل آئے رسول خدا کے پاس, رسول خدا کے پاس براق لائے ہیں. رسول خدا براق میں سوار ہوئے, سواری چلی کہاں؟ اس سے ملنے کے لیے کہ جو لامکان ہے, کہ جو نظر نہیں آتا. اب جب سواری چلی تو رسول خدا نے آسمانوں کا سفر طے کرنا شروع کیا. پہلے آسمان کا سفر طے کیا, دوسرے آسمان کا سفر طے کیا. رسول خدا سفر طے کرتے چلے گئے. بیچ میں وہ وقت بھی آیا, وہ آسمان بھی آیا کہ جہاں مسجد اقصی موجود ہے. امام جعفر صادق سے فرماتے ہیں کہ جان لو کہ مسجد اقصی زمین پر نہیں ہے. سائل نے پوچھا تھا کہ مولا یہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ تو اس پہ امام نے جواب دیا کہ مسجد اقصی زمین پہ نہیں ہے, مسجد اقصی آسمانوں پر, عرش پر ہے مسجد اقصی. اور جب نبی سفر طے کر رہے تھے تو اسی سفر میں ایک مقام آیا کہ جب نبی نے نماز پڑھانی تھی, اور اللہ نے کل 1,24,000 انبیاء کو حکم دیا ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت نماز ہوگی کہ امامت کون کرا رہے ہیں؟ جو طٰہٰ ہے, جو یاسین ہے, جو مزمل ہے, جو مدثر ہے, جو علم اول ہے, جو خلق اول ہے, جو حسن اول ہے, جو اللہ کے محبوب ہے. سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. پیچھے بہت پیارا. نمازی کون ہے؟ پیچھے نمازی کون ہے؟ آدم نمازی. اللہ, آدم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ابراہیم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اسماعیل پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, خود موسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ہارون پیچھے ہیں, عیسیٰ پیچھے ہیں.
तमाम नबी अल्लाह के हबीब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह और नमाज के बाद अल्लाह ने इन तमाम नबियों को हुक्म दिया कि भाई आप हमारे हबीब को सलाम करेंगे और यह आपको जवाब सलाम देंगे। अल्लाह तमाम अंबिया ने नबी को सलाम किया। जनाब आदम ने सलाम किया, जनाब नूह ने सलाम किया, जनाब इब्राहीम ने सलाम किया, जनाब मूसा ने, जनाब ईसा ने, कुल 1,24,000 अंबिया ने नबी को सलाम किया सुभान और नबी ने जवाब सलाम भी दिया। सुभान और फिर खुदा ने कहा कि मेरे हबीब अब आप रुक जाइए, वापस मुड़े। नबी फिर मुड़े। फिर खुदा ने हुक्म दिया कि जो कुल 1,24,000 अंबिया हैं, अब ये हमारे हबीब को बताएंगे कि इन्हें हमने क्यों नबूवत अता की। तो उस पर उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, हमें आपकी नबूवत का गवाही के सदक़े में, आपका कलमा पढ़ने के सदक़े में ये नबूवत मिली है। अल्लाह। और फिर खुदा ने कहा कि मेरे हबीब अब आप इन सब की नबूवत पे गवाह हैं। और देखिए, गवाह तब होता है कोई कि जब उसने कोई चीज़ होते हुए देखी हो। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ होते हुए देखी है या अर्श भाई ने कोई चीज़ होते हुए देखी है तो हम उसके गवाह हैं। अगर हमने वो चीज़ होते हुए नहीं देखी तो हम उसके गवाह नहीं हैं। अगर सुनी भी है तो भी हम गवाह नहीं हैं। अगर कोई चीज़ आंखों से देखी है तो हम उसके गवाह हैं। खुदा क्या कह रहा है कि मेरे हबीब अब आप इन सब की नबूवतों के गवाह हैं। यानी जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, नबी तब भी नबी थे। अल्लाह। आदम को अर्श से फर्श पे भेजा गया, नबी तब भी नबी थे। नूह के बीवी और बेटे ने नूह को छुटला दिया, नबी तब भी नबी थे। नूह ने निजात दिलाई, नबी तब भी नबी थे। इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा, नबी तब भी नबी थे। इस्माइल को ज़िबाह किया गया, नबी तब भी नबी थे। याकूब ने गिरिया किया, नबी तब भी नबी थे। यूसुफ को बाजार में बेचा गया, नबी तब भी नबी थे। यूसुफ को अजीज मिस्र बनाया गया, नबी तब भी नबी थे। नबी नबी थे। आदम खुद नबी फरमाते हैं कि मैं तब भी नबी था कि जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ईसा अपनी माँ की तहारत की गवाही दे रहे थे, नबी तब भी नबी थे। इन सब के गवाह रसूल खुदा हैं। अल्लाह के हबीब को लेकर कम 1,24,000 अंबिया के गवाह हैं। और जब नबी की नबूवत की गवाही की बारी आई तो खुदा ने कहा, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और इस आयत की तफसीर में अभी 13 रजब के प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ। यानी नबी को लेकर कम 1,24,000 अंबिया के नबूवतों के गवाह हैं। और देखिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम शब महराज पर है तो यहाँ मैं अपने सुनने वालों को रोकता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक बहस थी। और वो बहस कुछ यूँ थी कि उसका जो पॉइंट था वो ये था कि रसूल खुदा को जिस्मानी महराज हुई है या फिर रसूल खुदा को रूह की महराज हुई। समझ आ रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। उस वक्त ये पॉइंट था, एक सवाल था। तो उस वक्त तमाम उलमा थे वो सवाल एक दूसरे से करते थे और इस हद तक बात पहुंच गई थी कि दस्तो गरिमा होने लगे थे लोग। तो उस वक्त इमाम के एक चाहने वाले थे, शागिर्द थे, नाम था बहलूल। और आप वो साहबी हैं कि जिन्होंने इमाम जाफर सादिक का भी दौर देखा, इमाम मूसा काजिम का भी दौर देखा। और आपको हुक्म मिला था इमाम की जानिब से, क्योंकि उस वक्त आपके हालात इमाम के चाहने वालों के लिए वक्त के हालात ठीक नहीं थे, तो इसलिए आपको हुक्म दिया गया था कि आप दीवाने बन जाएं, मजनू बन जाएं। तो देखिए, एक मामूली दीवाना और होता है और जो अहले बैत की मोहब्बत में दीवाना हो, खुसूसन जब उन्होंने हुक्म दिया हो मजनू बनने का, दीवाना बनने का, तो वो दीवाना और होता है। लेकिन अभी आप दीवाने नहीं बने थे और आप हारून रशीद के फर्स्ट कज़न थे और वो चाहता था कि आप दरबार में आएँ, बैठें और वो आपको ओहदा दे। लेकिन आप क्योंकि चाहने वाले थे और जो अहले बैत के चाहने वाले होते हैं उन्हें ये तख्त व ताज, उन्हें ये मालो दौलत अपनी तरफ राग़िब नहीं करता। तो उस वक्त आप ठीक थे, आप मस्जिद में पहुँचे, आपने बहस सुनी, आपने कहा कि भाई नमाज कौन पढ़ा रहा है? कहा आप मौजूद हैं, आप सबसे बड़े आलिम हैं, आप उस वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। कहा आप नमाज पढ़ाएंगे? कहा ठीक है। आपने नमाज पढ़ाई और जैसा कि नमाज में हम सूरह फातिहा के बाद कोई सभी सूरा पढ़ सकते हैं, तो आपने सूरह असरा की आयत पढ़ी।
سبحان الذی اسرا بعبدہ. ابھی مفتی صاحب اس پہ بیان کریں گے. یہ آیت ہے, جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. قرآن میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, آپ نے کہا سبحان الذی اسرا بالروح. پیچھے جو علماء تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے کہا عبدہ, بولول عبدہ. تو اس پہ آپ نے جواب دیا کہ تم نے خود ہی جواب دے دیا ہے اپنے سوالات کا. قرآن کا فیصلہ ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روح کی نہیں جسمانی ہوئی. نبی نے فرش سے عرش تک کا سفر طے کیا. بالآخر وہ مقام آیا کہ جہاں جبریل نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا, اب آپ ہی جائیں گے اور تنہا سفر طے کریں گے, آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. اب نبی تنہا سفر طے کر رہے ہیں. نبی نے چاہا کہ اپنے نالین اتارے, کیونکہ جب موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا تھا تو اس وقت موسیٰ نے چاہا نالین سمیٹ جائیں, تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اب یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ وادی مقدس ہے, آپ کو نالین کے بغیر آنا ہے. لیکن جب اللہ کے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ نالین سمید آ جائیے, آپ نالین سمید آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ وہ موسیٰ ہیں, یہ فخر موسیٰ ہیں. نبی نالین سمید گئے. اب یہاں کیا ہوا تو اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے, کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جو عالم ہو ہے, جہاں یا تو اللہ ہے یا اللہ کی تنہائی ہے یہاں. لیکن ایک بات ہے, وہ مقام کہ جہاں اللہ ہو, عالم ہو اور اس کی تنہائی ہو, وہاں تک اگر کسی کو رسائی حاصل ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید, اور میں ہوں آپ کی میزبان سبیش, اور ہم آج اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں شب معراج کی. اور ماشاءاللہ میرے مہمان یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر مفتی عطاء الرحمن حنفی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور یہاں پر حافظ سید فرحان قادری صاحب موجود ہیں, اور نعت خواہ مانور احمد بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی پروگرام کو آگے اس کا سلسلہ بڑھاتے ہیں, اور جہاں نبی کا ذکر ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نعت نہ سنیں. تو میرے ساتھ حافظ سید فرحان قادری صاحب موجود ہیں. ذرا مائک گڑیا ان کو دیجیے گا. یہ ٹھیک ہے, بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات معراج شریف کی چل رہی تھی تو معراج شریف کے مناسبت سے کلام. ہاں باب عالم میں باغ بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, ابر رحمت کھلا آج کی رات ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, تو معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی کہ ایک راج دلارا آتا ہے, لولاک کا صحرا سرسوں ہے, وہ احمد پیارا آتا ہے. اور حوروں نے کہا جب بسم اللہ, غلمان پڑھا جب اللہ, حوروں نے کہا جب بسم اللہ, غلمان
نے پڑھا جب اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آتا ہے معراج کی رتیاں، دھوم یہ تھی ایک راج دلارا آتا ہے۔ اور مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ یاسین کی چمک ہے دانتوں میں، یاسین کی چمک ہے دانتوں میں، مذاق کا خجلہ آنکھوں میں، والفجر کا صحرا ماتھے پر، والفجر کا صحرا ماتھے پر، وہ رب کا دلارا آتا ہے، لولاک کا صحرا سرسوں ہے، وہ احمد پیارا آتا ہے۔ وہاں پہ سید فرقان قادری خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے، اور ہم چلتے ہیں شان مصطفیٰ کی شان بیان کریں گے مفتی عطاء الرحمن حنفی صاحب، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ٹرانسمیشن۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جب ذہن میں آتا ہے تو عقل و خرد کے جو معاملات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ کا جو عنوان ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ معراج در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور جب لفظ معجزہ آتا ہے جو عاجز کر دینے والا، عقل کے دائرے میں جو بالکل نہیں آتا، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں۔ تو جب معراج معجزہ ہے، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں، تو پھر عقل کے گھوڑے دوڑانا اور اس معیار پر معراج کا جو ایک سفر ہے اسے دیکھنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل کو معیار بنا کر یہ کہنا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک آن میں یہاں سے وہاں نکل گئے، جب ہے ہی معراج معجزہ تو پھر عقل کا اس میں کیا کام ہے اصل۔ تو عقل کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں، گمان سے گزرنے والے، گزرنے والے تھے وہ تو گمانوں سے نکل گئے، ہم تو عقل کے ہیر پھیر میں رہ گئے کہ کہاں سے گئے، کیسے پہنچے۔ امام نے فرمایا پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سفر ہے اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ جب آ گیا تو وہ عقل سے باہر ہی ہوگا، عقل کے دائرہ کار میں وہ نہیں آ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو بنیادی وجہ ہے، سبب، وہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا اپنے محبوب سے جو ایک محبت کا ایک انداز ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا انوکھا اور وکھرا انداز ہے کہ اللہ نے
اپنے محبوب کو معراج کرا کر در حقیقت ایک ایسا انوکھا تحفہ دیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا اصل. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے، یہ ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے. لیکن سر لا مکان سے طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ. حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. 27 رجب ہے. تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن امت کا معمول یہی چلا رہا، جیسے شرح زرقانی کے علامہ زرقانی نے اس کو لکھا. 27 رجب ہے. آپ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں. یہ ایک ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی معزز ہستی کو جب جگانا چاہتے ہوں، وہ آرام فرما رہی ہوں، تو ہم سوچتے ہیں کیسے جگائیں. استاد صاحب ہیں یا کوئی بھی، تو ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس طریقے سے ہلانا، اس طرح کرنے کے بجائے ہم ان کے پاؤں آہستہ آہستہ دبانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ جاگ جائیں، ان کی آنکھ کھلے. یہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اب وہاں امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے. جبریل تشریف تو لے آئے، حضور آرام فرما رہے ہیں. حضور کے قریب کھڑے سوچ رہے ہیں جگاؤں تو کیسے جگاؤں. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ادب گاہ ہے است زیر آسماں زرش نازک تر، اور نفس گم کردہ میں آیا جنید بایزید اینجا. یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ایک ایک ساتھ ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جبریل امین کہتے ہیں مجھے الہام ہوا، مارج النبوہ کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا میری جو تخلیق ہے وہ جنت کے کافور سے ہے. فرشتہ ویسے ہی لطیف ہوتا ہے. لطیف یعنی کہ ہمارا جو جسمی ساخت ہے، یہ دیواریں یہ سب چیزیں آڑ بن جاتی ہیں، لیکن جو لطیف ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں آڑ نہیں ہوتی. اس لیے وہ چھت سے آئے کہیں سے بھی آئے اس کے لیے چیزیں رکاوٹ ہی نہیں ہیں، وہ آلریڈی لطیف ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میری جسم کی میری تخلیق کی ساخت جنتی کافور سے ہوئی ہے، انتہائی ملائم، انتہائی جو لطیف. یہ مجھے اس کی حکمت سمجھ نہ آئی. لیکن جب میں معراج کی رات حضور کے بستر مبارک کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا جگاؤں تو کیسے جگاؤں، سامنے امام الانبیاء کی ذات ہیں، میں کیسے جگاؤں، مجھے الہام ہوا. الہام یہ ہوا کہ اے جبریل اپنے رخسار کو ہمارے محبوب کے جو پاؤں ہیں اس کے نچلے حصے پہ لگا دو. اصل جبریل کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رخسار کی برودت اور محبوب پاک کے قدم مبارک کی حرارت، جب اس سے میں نے اپنے رخسار کو مس کیا، حضور بیدار ہو گئے. اصل مجھے اس دن سمجھ میں آئی یہ بات کہ میری تخلیق جنتی کافور سے کیوں ہوئی. کسی عاشق نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لیتے ہیں اور حتیم پاک میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پھر آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور دل نکالا جاتا ہے، اور اس دل کو زمزم سے غسل دے کر اور اس کو پھر سے لگا دیا جاتا ہے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایک عام انسان پر قیاس کرنا اور ان کے معاملات کو اس طریقے سے دیکھنا جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے، یہ مقام اس حوالے سے غور طلب ہے. کسی انسان کا جیتے جاگتے دل نکالنا، اس کو دھونا، پھر دوبارہ سے دل نکالنا، شاید اس عمل کے اندر اس کی جان ہی نکل جائے. لیکن یا رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا دل چاک کیا گیا، پھر دوبارہ سینے میں لگا دیا گیا. رسول اللہ کی ذات احادیث ہمیں بتاتی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میرا دل نکالا نہ اس سے کچھ خون نکلا نہ کچھ اور تکلیف کے معاملات ہوئے. اصل در حقیقت ماجرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 صورتیں ہیں، ایک نورانی کیفیت ہے، ایک بشری کیفیت ہے. جب آپ پر نورانی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے پھر دل بھی نکال لیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا.
جب آپ پر بشری کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر احد کے مقام پر دندان شہید بھی ہوتا ہے اور اس سے خون بھی نکل جاتا ہے اصل. تو یہ دونوں کیفیات ہیں. یہاں سے پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں. سواری براق کی سواری ہے. یہ وہ براق کی سواری ہے کہ جہاں پر نگاہ کی حد ہے وہاں اس کا ایک قدم ہے. یہ براق کی سواری ہے, جنتی سواری ہے. حضور کی ذات بابرکات آج معراج کے دولہا ہیں آپ, بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں. بارات فرشتوں کی آئی اور معراج کو دولہا جاتے ہیں تو ہر ایک ایک لمحہ انوکھا ہونا چاہیے, شان والا ہونا چاہیے. آپ اس شان کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں. وہاں انبیاء موجود ہیں جو امتوں کے امام ہیں, لیکن نماز کی سعادت جس سے مل رہی ہے امام الانبیاء رسول خدا کی ذات مبارکہ ہے. میرے امام پکار اٹھے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ عیاں ہمانا اول آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے معراج مصطفیٰ کا کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے, جسے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے انتہائی قلیل عرصے کے اندر. اس کے بعد اب جو سلسلہ ہے وہ معراج کے اگلا جو لمحہ ہے آسمانوں کی سیر بعد میں لامکا کا, اسے پھر انشاءاللہ. بے شک ماشاءاللہ میں اتنی محو ہو گئی تھی آپ کی گفتگو میں, تو ایسے لگا جیسے کیا شان جب نبی کی ویسے ہی ذکر ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں چلنے لگتی ہیں اور ایک ذہن میں اورا بننے لگ گیا تھا. مفتی عطا الرحمن حنفی صاحب بہت خوبصورت انداز میں نبی کی شان اور ایک سلسلہ معراج کا بیان فرما رہے تھے. یہ ابھی سلسلہ چلے گا جب آگے آگے پہنچتے جائیں گے اور کن کن سے ملاقات, کن کن انبیاء اکرام سے ملاقات ہوگی وہ بھی بیان کریں گے. میں شکریہ کروں گی دل کی گہرائیوں سے حافظ فیضان یوسف صاحب کی. وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں اور ان کا بہت شکریہ کہ ہمیں اتنی معزز شخصیت سے ہماری ملاقات کروائی. مفتی عطا الرحمن حنفی صاحب سے, اور یہاں پر حافظ سید فرحان قادری یہاں پر موجود ہیں. تو میں آپ کا تہہ دل سے فیضان بھائی شکریہ کرتی ہوں کہ حافظ فیضان یوسف صاحب کا بہت شکریہ کرتی ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنے پیارے پیارے شہزادے اور میں کہوں گی کہ خوبصورت ستارے جو نبی کی شان بیان کریں گے تو ہمارے لیے تو ستارے ہی ہیں. تو یہ پاکستان کے فخر پاکستان ہے. تو آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے کیونکہ بات ہو رہی ہے شب معراج کی, نبی کا ذکر, محبوب کا ذکر. لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد, لیتے ہیں یہاں پر بریک. جی آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید اور اسپیشل ٹرانسمیشن شب معراج, اس محمد کی شان جو ہر کوئی اپنے انداز سے اپنے لبوں سے ادا کرتا ہے. شب معراج کا ذکر ہے اور میں کہوں گی ذکر کی بات ہو رہی ہے تو کچھ لوگ ہم جو اپنی محبت میں پڑھتے ہیں وہ نعت کے ذریعے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر نعت خواہ تشریف رکھتی ہیں ماہ نور احمد, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیان کریں گی نعت کی صورت. جگ جگ جیو مہاراج رے, جگ جگ جیو مہاراج رے, معراج والے آقا من میں بساؤ, تجھ سے پریت لگاؤ, پریت لگاؤ اے میرے رب کے دلارے, میں تو باری باری جاؤں. صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی
صلی اللہ علی محمد. تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی، لے لی ہے روشنی. حسن یوسف کا تیرے سامنے مان ہے، اور نبی ہے تارے، تو سب کا چاند ہے، تو سب کا چاند ہے. قربان جاؤں، قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. آمنہ بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی گودی کا پالا، گودی کا پالا. حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، لوری سنائی اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ محمد. میں واری واری جاؤں. واقعی میں ہماری جان، ہماری محبت نذرانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اعزازی طور پہ ہر کوئی اپنے انداز میں نبی کا ذکر کرتا ہے، اور شان مصطفیٰ پہ ہماری جان قربان. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب میں چلوں گی، سلسلہ چلا. مفتی عطاء الرحمن حنفی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نبی جبرائیل علیہ السلام پیغام لائے، ایک اللہ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہوا اور آگے چلا. اب ایک جستجو، میں تو محو ہو گئی تھی گفتگو میں. ب یہ سلسلہ 7 آسمان تک چلے گا. ہم چلیں گے کہاں پر؟ مفتی عطاء الرحمن حنفی صاحب کی طرف. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حصہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. اب جب مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امتیازیت، فوقیت، برتریت اور افضلیت کو تمام انبیاء کے سامنے اجاگر کر دیا. میرے امام نے بھی جیسے کہا تھا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے معراج مصطفیٰ کا دوسرا، کہ اب مسجد اقصی سے آسمان کی سیر ہے. اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا یہ سفر تقریباً 500 سال کی مسافت کا سفر ہے. لیکن آپ دیکھیے، خدا کی شان دیکھیے اور اپنے محبوب پر کرم نوازی دیکھیے. ایک آن کے اندر وہ سفر کرا دیا اپنے محبوب کو. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ جو قلت، جو سفر کی قلت، یعنی اتنا طویل سفر کتنے کم وقت میں ہوا، اس پر جو کچھ مثالیں پیش کی، تمثیلات پیش کی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا امامہ شریف جس ٹہنی پہ لگا تھا، اس ٹہنی کی حرکت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ معراج سے واپس تشریف لے آئے تھے اصل. اور دوسری مثال یہ دی کہ جب وضو کرتے ہیں تو پانی گرتا ہے، پھر پانی وہ بہتا ہے، اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے. تو پانی مکمل بہا نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرا کر دوبارہ زمین میں بھیج دیا تھا. تو آپ جب آسمان دنیا پر تشریف لے جاتے ہیں، جبریل آپ کے ساتھ ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. جس طرح وہاں کا ایک نظام ہے، ہم اسے دنیاوی نظام پر محمول نہیں کر سکتے. سوال ہوتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ فرمایا جاتا ہے جبریل. پھر سوال ہوتا ہے من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں، تشریف لے آئیں، مرحبا، ویلکم کیا جاتا ہے. وہاں پہلے آسمان میں ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. آدم علیہ السلام
بہت خوش ہوتے ہیں، حضور سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ بعد ازاں آپ دوسرے آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر آپ کا سفر چلتا ہے بیت المعمور کی طرف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، لیکن ایک بار جس کا نمبر آ جائے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی امامت فرمائی اصل تو انبیاء بھی آپ کے مقتدی ہوئے اور فرشتے بھی آپ کے مقتدی ہوئے۔ پھر بیت المعمور سے جب آگے بڑھتے ہیں، اس پورے سفر میں جو ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان ہے، سارے سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب وہ مقام آتا ہے جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جب وہاں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں حضور، جبریل رک جاتے ہیں، جبریل رک جاتے ہیں۔ کہنے والوں نے اپنے جذبات کو الفاظ کے قالب میں یوں ڈھالا کہ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، اور رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دین، تیری منزل ہے یہیں، آگے اب جائیں گے ہم۔ یہ وہ شان ہے کہ حضور فرشتوں کے سردار بھی پیچھے رہ گئے، حضور پھر جس شان کے ساتھ آگے جاتے ہیں، پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فرق طالب مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے پھر وہ رف ہے جس پر آپ سوار ہوتے ہیں، پھر آگے کا ایک سفر ہے جو طے ہوتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ رف بھی رک جاتا ہے، رف بھی رک جاتا ہے۔ پھر آگے جب حضور تشریف لے جاتے ہیں، پھر ایک محبوب ہے اور دوسرا محب ہے اصل۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں جو خدا اور اس کے محبوب کے درمیان جو ایک کلام ہے، جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، وہ عام الحزن جو سال تھا غم والا، کہ آپ کے زندگی کی دو عظیم ہستیاں جناب ابو طالب اور آپ کے رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی سال آپ سے جدا ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس سانحے نے اتنا غمگین کر دیا رسول اللہ کی ذات کو کہ اگلے ہی سال اللہ نے دنیا کی اور بلکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار اپنے محبوب کو اس سے سرفراز فرما دیا سر۔ تو اب وہ لمحہ ہے، یہاں حضور اب رب سے گویا ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیات ہیں، مالی عبادتیں ہیں، بدنی عبادت ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جب انسان اپنی خوشیوں کی معراج پر ہوتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وہ مشفق نبی ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں نہ بھولے۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ وہاں پر بھی جب آپ نے جواب دیا تو جواب یہ نہیں دیا اپنی ذات تک، بلکہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اس طریقے سے وہ پھر جو سفر لامکاں کا، جہاں پھر گفتگو کا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے کے طور پر 50 نمازیں دی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی۔ یہ تمام تحائف کے سلسلے تھے۔ آپ جب ان تحائف کو لے کر دوبارہ لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں مل گئے،
اور عرض کی کہ کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں کا۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹیے، تخفیف کا سوال کیجئے، آپ کی امت اسے پورا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ پھر تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ آپ دوبارہ جائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب نمازیں 50 تھی، رہ گئی 5، لیکن تیری امت پر یہ انعام رہے گا کہ جو 5 نمازیں پڑھ لے اللہ اس کو 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اصل تو یہ وہ معراج ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی اور محبوب کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اور نماز کا تحفہ ایسا ہے کہ جب بندہ اپنی جبین کو زمین پہ رکھتا ہے، رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، تو حضور کی معراج تو ہی لامکان تک بلایا، اور امت کی معراج یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرتی ہے یہ اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کی ایک سیر ہے، وہاں پر جو کچھ لمحات ایسے تھے جو حضور کو خوش کرنے والے تھے، کچھ لمحات ایسے تھے جس سے حضور مایوس بھی ہوئے۔ خاص طور پر جہنم میں آپ نے دیکھا کہ جو نماز چھوڑنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بھیانک داستان ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے کہ اللہ کبھی اس بری عادت میں کسی کو مبتلا نہ کرے۔ تو اس لیے معراج کا یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہر بری عادت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ یہی معراج کا حقیقی پیغام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مفتی عطاء الرحمن انفی صاحب خوبصورت انداز میں شب معراج سے یہ واقعہ جو ہم سنتے ہیں، نبی کی شان اور اللہ کی محبت، لیکن یہ اللہ نے جب چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو تو یہ نماز، اب اس کا دیکھیں نماز ہمارے جو حصے میں آئی، خدا کو سجدہ، باوضو، گناہوں سے پاک، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ، یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نماز سے منسلک ہوتا ہے۔ سمجھ کی بات ہے، معجزے کی بات ہے، تمام انبیاء کرام کو اس معراج سے جوڑنے کی بات ہے، اور وہ بات جو اللہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ میں جب چاہوں، جو تم سمجھو کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ میں سب کچھ کرنا جانتا ہوں کہ چند سیکنڈوں میں یہ سارا سلسلہ آپ کی عقل یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ خدا کے وجود کو، خدا کی کائنات کو، اس کے سلسلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہاں آپ کا دماغ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہمارے حق میں بہتر جانتی کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ آخر میں کہوں گی کہ سلسلہ یہاں پر ختم کرتی ہوں۔ اجازت ہے میں فرحان سے نعت سن لوں آخر میں؟ جی، میں شکریہ کر لوں سر سے۔ مفتی عطاء الرحمن انفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، مارننگ شو کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ اور میں شکریہ گڑیا آپ کا بھی، مانور احمد۔ اور ہم چلتے ہیں کیونکہ شکریہ ہمارے ساتھ حافظ سید فرحان قادری کا بہت شکریہ، لیکن آخر میں ان سے نعت سنیں گے۔ ناظرین، آپ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ ایک بار پھر شب معراج آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہمارے گڈ مارننگ وتھ سبھی کی جانب سے اور ہمارے وینس انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے۔ اسپیشل ٹرانسمیشن ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اپنی میزبان سبھی عرش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور آخر میں سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہانی رات تھے، پرسکون زمانہ تھا، عصر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی
معراج کا بہانہ تھا سرلا مکہ سے طلب ہوئی سرلا مکہ سے طلب ہوئی سرلا مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور وہ خدا کے نور کو دیکھ کر تو جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر تو جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ نہ فلک نہ چاند تارے 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 نہ سحر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ